السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی حیرت انگیز علمی واقعات کے بارے میں، علمی سوالات کے جوابات کے بارے میں۔ اور میں اپنی بات کا آغاز مولا کی منقبت کے نشار سے کرتا ہوں۔ ایک عاشق نے کہا، میں ذکر حیدر کرار سے قسمت بناؤں گا، میں ذکر حیدر کرار سے قسمت بناؤں گا، انہی کا نام لے کر ہر ایک مشکل مٹاؤں گا۔ اور یہ معنی بے عمل ہوں پر علی کا نام لیوا ہوں، یہ معنی بے عمل ہوں پر علی کا نام لیوا ہوں، اسی نسبت سے آقا شفاعت میں بھی پاؤں گا، اور ہیں شامل آیائے تطہیر کے مصداق میں مولا، ہیں شامل آیائے تطہیر کے مصداق میں مولا، میں حب پنجتن سے قبر میں آرام پاؤں گا، میں حب پنجتن سے قبر میں آرام پاؤں گا۔ معزز ناظرین، بات کرتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کے علمی واقعات، حیرت انگیز علمی واقعات کے بارے میں کہ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں کوئی کیسے ہی سوال لے کر آ گیا، کیسے ہی مقدمہ آپ کے دربار میں آیا، آپ نے فوراً اس کو حل فرمایا۔ ایک شخص مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو لاجواب کرنے کے لیے، اس نے لاجواب کرنے کے ارادے سے بڑی مدت میں ایک سوال گڑھا، اور مولا علی المرتضیٰ ممبر پر ہیں، برسر ممبر اس نے سوال کیا، سوال پوچھنے لگا، اے علی المرتضیٰ آپ بتائیے کہ کتا اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور دونوں کی صورت اور اس کی صورت بھی دونوں سے ملتی ہے، اے علی آپ بتائیے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے فرمایا، اس کو پانی پیتا ہوا دیکھ، اگر وہ بکری کی طرح پیتا ہے تو حلال ہے، اگر کتے کی طرح چاٹ کر پیتا ہے تو حرام ہے۔ لیکن وہ سائل جو سوال کر رہا تھا، اس کا ارادہ بد تھا، وہ صرف آپ کو لاجواب کرنے کی نیت سے یہ سوال کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے علی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، کبھی کتے کی طرح پیتا ہے چاٹ کر اور کبھی بکری کی طرح پیتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے پھر اس کو جواب دیا، اچھا اس کو گھاس کھلا، اگر کھا لیتا ہے تو بکری تو اس کو بکری سمجھ کر حلال سمجھ، اگر کھا لیتا ہے تو حلال سمجھ، اگر نہیں کھاتا ہے تو کتے کی طرح حرام جان۔ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ علی کئی دفعہ دیکھا ہے، کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا ہے۔ پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے اس کو جواب دیا، اچھا جب وہ بیٹھے تو غور کر، اس کو بیٹھتا ہوا دیکھ، اگر وہ اپنی اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے، اگلی ٹانگوں کے بل بیٹھتا ہے تو بکری کی طرح حلال ہے، اور اگر وہ پچھلی ٹانگوں کے بل بیٹھتا ہے، پچھلی پر بیٹھتا ہے کتے کی طرح تو حرام ہے۔ چونکہ اب اس نے پھر یہی جواب دیا کہ علی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، کبھی وہ اگلی ٹانگوں کے بل بیٹھتا ہے کبھی پچھلی ٹانگوں کے بل بیٹھتا ہے۔ مولا علی اس کی بے شرمی کو سمجھ گئے، پھر آپ نے اس کو جواب دی، اچھا اگر وہ گھاس کھا لے تو پھر دیکھ، اگر وہ جگالی لیتا ہے یعنی جگال پھیرتا ہے تو وہ حلال ہے، تو اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو حرام ہے۔ اس نے پھر یہی جواب دیا کہ مولا علی میں نے کئی بار دیکھا ہے، کبھی جگالی لیتا ہے کبھی نہیں لیتا ہے۔ تب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کو نانی یاد آ گئی۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، اچھا تو ایک کام کر، اس کو ذبح کر دے، اور ذبح کر دیکھ، اگر اس کے اندر اوجھڑی نکلے تو حلال ہے بکری کی طرح، اور اگر صرف انتڑیاں ہی نکلے تو حرام ہے۔ جب آپ نے یہ کہا اب وہ لاجواب ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا جواب میں نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے، کبھی انتڑی نکلی ہے کبھی اوجھڑی نکلی ہے۔ اب لاجواب ہو کر
اپنے سر کو نیچے جھکا کر واپس چلا گیا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کی یہ حیرت انگیز علمی کہانی، اور ایک شخص اور علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، اے علی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، کیجئے سوال۔ تب اس نے کہا، اے علی المرتضیٰ، سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ روزی یعنی رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم نے فرمایا، رزق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقسوم، مقسوم جو قسمت میں لکھ دیا گیا، اس کو پھینکتے بھی رہو پھر بھی مل کر ہی رہے گا۔ اور دوسری قسم مولا علی نے فرمائی کہ مقصود، ارادہ کرو گے، پیچھے جاؤ گے تو ملے گا، تلاش کرو گے، محنت کرو گے تو ملے گا۔ یعنی مقسوم وہ کہ جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے، اور مقصود وہ کہ جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو۔ یہ جب مولا علی نے جواب دے دیا تو سائل نے پھر سوال کیا، اے علی المرتضیٰ، آپ یہ بتائیے، فرض کریں کہ اگر ہم کسی شخص کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیں، تالے ڈال دیں، سارے راستے بند کر دیں، تو آپ بتائیے پھر وہ رزق اس کے پاس تک کیسے پہنچے گا؟ تب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم نے اس کو جواب دیا، اچھا یہ بتا کہ جس وقت آپ نے پکڑ کر اس کو کمرے میں بند کیا، سارے راستے بند کر دیے، اگر وہی وقت اس کی موت کا ہو تو یہ بتا، کیا ملک الموت فرشتہ عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس روح قبض کرنے جائیں گے یا نہیں؟ تب اس نے جواب دیا کہ وہ تو ہر حال میں پہنچیں گے وقت پر۔ تب مولا مشکل کشا نے جواب دیا کہ جہاں سے عزرائیل علیہ السلام جان لینے آئے گا، ملک الموت فرشتہ جان لینے آئے گا، وہاں سے ہی میکائیل علیہ السلام رزق لے کر آ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اس قدر حاضر جواب کیوں تھے؟ اس کا جواب خود مولا مشکل کشا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے علی، آپ ہر سوال کا جواب بغیر سوچے فوراً 100%، 100% صحیح کیسے دے دیتے ہیں؟ سوچتے بھی نہیں آپ۔ تب آپ نے اس سے کہا، اچھا بتا تیرے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ سائل نے کہا 5 انگلیاں۔ تب آپ نے کہا کہ تو نے سوچا کیوں نہیں جواب دیتے ہوئے؟ کہ ہر وقت تو سامنے ہی ہوتی ہے، سوچنا کیا؟ تب آپ نے کہا کہ پوری کائنات تو میرے سامنے ہوتی ہے، سوچنا کیا؟ جو بھی سوال کرنے والا سوال کرے گا وہ کائنات کے اندر ہی سے تو کرے گا، اور وہ سب کچھ میرے سامنے ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کے اس علمی واقعات پر غور کریں آپ۔ مولا مشکل کشا خود فرماتے ہیں، اور یہ سارا فیض کہاں سے مل رہا ہے؟ مدینۃ العلم سے مل رہا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں علم و دانائی کی باتیں دوسروں کی بنسبت زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ہر بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، آقا مجھے جواب دیتے، اور جب میں خاموش رہتا تو سرکار مجھے بلا لیتے اور علم و حکمت کے جام بھر بھر کر پلاتے۔ اس لیے میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا کے علمی کمالات۔